السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک جاگو دنیا اینڈ ویلکم بیک غامدی صاحب، ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. اور سوری میں نے آپ کو تنگ کیا اور بلایا، لیکن آپ کے بغیر کچھ دیکھیے اتنے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں. مجھے آج میں اپنے بیٹے کو پک کرنے گئی اسکول سے تو اتنے لوگوں نے کہا غامدی صاحب آ رہے ہیں نا، آپ نے کہا تھا منڈے کو پوچھیں گی، میں نے کہا آ رہے ہیں، وہ مان گئے ہیں. بہت سارے سوال تیار ہیں آپ کے لیے جو لوگوں نے اکٹھے کر کے رمضان کے حوالے سے خاص طور پہ وہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید نے خود واضح کر دیا ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر زندگی بسر کرنے کی تربیت حاصل ہو جائے. اسی کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو تقوی کیا چیز ہے؟ انسان میں جذبات ہیں، خواہشات ہیں، رغبات ہیں، ان سب پر عقل کی حکمرانی رہے. آدمی اپنے آپ کو حدود کا پابند کر کے زندگی بسر کرے، اپنی باغ اپنی خواہشات کے ہاتھ میں نہ دے دے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھے، اپنے اندر ضبط نفس پیدا کرے. یہی زندگی کا حسن ہے. تو یہ حسن حاصل کرنے کے لیے ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ میں دیکھتی ہوں کہ کئی چیزیں رمضان کے مہینے میں ان سے پرہیز کرتے ہیں اور باقی پورے سال نہیں کریں گے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں منع ہیں یا ڈسکریجڈ ہیں یا نہیں کرنی چاہیے دین میں. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں عبادات بھی ایک رسم بن جاتی ہیں، اور عام طور پر ہماری مسجدوں میں جب لوگوں کو عبادات کی ترغیب دی جاتی ہے تو ان کی حکمت کیا ہے، ان کا فلسفہ کیا ہے، وہ کس لیے لازم کی گئی ہیں، یہ کم بتایا جاتا ہے اور ان کے فضائل زیادہ بتائے جاتے ہیں. تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے رمضان میں روزے رکھ لیے، اس سے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے بعد باقی زندگی میں جو ہمارا جی چاہے ہم کرتے رہیں. تو یہ وجہ ہوتی ہے. کوئی وجہ ہے خاص کہ ہمیں فلسفے سے محروم رکھا جاتا ہے یا نہیں اس طرف لے جایا گیا؟ اس کی وجہ ہماری بحثیت مجموعی جہالت ہے. ہمیں کوئی چیز بھی علمی طریقے سے سمجھائی اور بتائی نہیں جاتی. ہمارے ہاں کا جو مذہبی تعلیم کا نظام ہے وہ بڑا ناقص ہے. اس میں اپنے شوق سے کوئی آدمی اگر ترقی کرنا چاہے تو وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھ لیتا ہے، لیکن خود نظام تعلیم میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی حکمت سے اور دین کے فلسفے سے اور دین کی روح سے واقف کریں. قرآن مجید تو آپ دیکھیے کہ اس نے روزے کے بارے میں احکام دیے تو ابتدا ہی یہاں سے کی ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، اور پھر دیکھیے اس کو کس طرح متعلق کیا رمضان کے مہینے سے. رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. قرآن مجید کیا چیز ہے؟ قرآن مجید انسان کو یہ تعلیم دینے کے لیے آیا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کی باغ علم و عقل کے ہاتھ میں رکھنی ہے، اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھنا ہے، اپنے اندر ضبط نفس پیدا کرنا ہے، اپنی شخصیت کی تنظیم کرنی ہے. یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید بتانے کے لیے آیا ہے. تو جس مہینے میں یہ تعلیم دینے کے لیے اللہ نے قرآن جیسی کتاب نازل کی، اسی کو روزوں کا مہینہ بنا دیا گیا. یہ گویا ایک پورا مہینہ آپ کے لیے 720 گھنٹے کی کم و بیش تربیت گاہ ہے جو منعقد کر دی جاتی ہے سال کے سال کہ آپ اس کے اندر سے گزریں. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک لا بنا تھا جو پھر آئی تھنک اٹس انفورس ہو رہا ہے کہ میں کلیئر نہیں ہوں ایگزیکٹ ڈیٹیلز میں، لیکن جو غیر مسلمان بھی ہوں یا اگر کوئی بیمار بھی ہو جو روزہ نہ رکھ رہا ہو، اس کو بھی پبلک ایریاز میں پانی پینے کی یا کچھ کھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے خیال میں ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو غیر مسلمان لوگ ہیں یا جو بیماری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا کوئی بچہ ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، بیمار ہو، جو لوگ روزہ نہ رکھ رہے ہوں، ان کو پبلک جگہوں سے کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے اس میں دین نے کوئی قانون سازی نہیں کی، نہ اس طرح کا کوئی قاعدہ بنایا گیا ہے. ہمارے ہاں کی ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سارے مقاصد قانون سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا مزاج جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت کم معاملات میں قانون سازی کرتے ہیں، باقی کو آپ کی تہذیب کا حصہ بننا چاہیے. مجھے اگر یہ احساس ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھے ہوئے ہوں، تو میرے اندر یہ تہذیبی تربیت پیدا ہونی چاہیے کہ میں آپ کے جذبات کا، احساسات کا اور آپ کے روزے کا احترام کروں. یہ چیز اصل میں تہذیب اور کلچر کا حصہ بنے تو پھر یہ سوسائٹی کے لیے رحمت بنتی ہے. جب اس طرح کی چیزوں کو آپ قانون سے حاصل کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے سوائے اس کے کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں.
یعنی ایک فرض کر لیجئے مریض ہے یا ایک کوئی مسافر ہے، وہ کہیں سے اترا ہے، انہیں کہیں جانا ہے، آپ نے ہر چیز کو بند کر دیا. مریض ہے، مسافر ہے، وہ کوئی اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، آپ نے ہر جگہ تالے لگا دیے. تو یہ چیز اصل میں لوگوں کے لیے سوائے مشقت کے اور کسی چیز کا باعث نہیں بنتی، اور پھر لوگ چور دروازے نکالتے ہیں اس کے نتیجے میں. تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر تہذیب پیدا کریں، ان کے اندر شائستگی پیدا کریں، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا ان کو سکھائیں. فرض کر لیجئے کہ میرے ہمسائے کے گھر میں کوئی مرگ ہو گئی ہے اور میرے ہاں کوئی شادی ہونے والی ہے، تو انسانی رشتے سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ میں اس کو مؤخر کر دوں. اسی چیز کو اگر آپ ایک قانون بنا کے پارلیمنٹ کے ذریعے سے نافذ کر دیں کہ جس محلے میں کوئی شخص وفات پائے گا وہاں کوئی آدمی اپنی شادی نہیں کرے گا، تو یہ کیسی مزے کا خیز صورتحال ہوگی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہم مذہب کے نام پر بھی بعض اوقات کرتے ہیں، یعنی یہ چیزیں ہمارے دل سے اٹھنی چاہیے. میں کہتا ہوں اگر مسلمان اور غیر مسلم ایک جگہ رہتے ہیں تو ہم پر یہ جس طرح لازم ہے کہ ہم ان کے تہواروں کا احترام کریں، اسی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ ہمارے تہواروں کا احترام کریں. یہ اصل میں ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق شہری تمدن سے ہے. ہم ایک دوسرے کے پاس رہ رہے ہیں نا، ہم ہمسائے ہیں ایک دوسرے کے. ایک ملک میں جب ہم رہتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی ہمسائیگی ہوتی ہے، ہم وطنی بھی ایک طرح کی ہمسائیگی ہے. تو اس میں ایک دوسرے کی عزت کیوں نہ کی جائے، احترام کیوں نہ کیا جائے. ناظرین بریک پہ جائیں گے اور بہت سارے سوال ہیں جو آپ لوگوں سے آئے ہیں تو وہ پوچھیں گے غامدی صاحب سے. آپ کی کال بھی لیں گے بریک کے بعد.